बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप जानते हैं, आपका 6505 का सबसे पहला पेपर है इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आज हम इस बुक का बाब नंबर 7 की हेडिंग्स देखते हैं और इसमें मज़ीद इसकी डिटेल्स को व्यू करते हैं। मुसलमान मुफक्करीन तलीम, मुस्लिम थिंकर्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पे आपका क्वेश्चन है, इब्न खल्दून के तलीमी नज़रिए का तनकीदी जायज़ा करें। तो इसमें आपका मज़ीद आपके सब हेडिंग्स हैं। इब्न खल्दून का तसव्वुर, इल्म बज़रिया सफ़र, इब्न खल्दून का तारुफ़ और इल्मी खिदमात, इनके बारे में आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अज़ीम उस्ताद। इन्हीं के बारे में भी पॉइंट आपका चल रहा है। इब्न खल्दून एक अज़ीम उस्ताद भी थे, तो इनके बारे में मज़ीद आप इनकी जो हेडिंग्स हैं या मज़ीद इनके पॉइंट्स हैं वो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, इब्न खल्दून ने हूबहू इनकी जो इल्म की नॉलेज, इन्होंने इल्म टाइप्स ऑफ नॉलेज, इल्म की इक़साम के बारे में बताया। फ़र्स्ट इसकी है इल्म तिबी और अलूम नकली। नेक्स्ट इसकी है अलूम की अहमियत। अलूम की अहमियत क्या होती है, इसके बारे में मज़ीद आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं, इब्न खल्दून के तलीमी नज़रियात। तो इसमें फ़र्स्ट आपका है मकासद तलीम और इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं तालीम इंसान की तिबी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंसानी आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड पर है तख्लीक़ व इज्तिहाद पर ज़ोर। और नेक्स्ट है मकासद तलीम। मकासद तलीम में इनके पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इनकी जो मज़ीद इसकी डिटेल है वो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तरीक़ा तलीम। नेक्स्ट है इंसानी नफ्सियात का लिहाज, आसान से मुश्किल की तरफ। तो आसान से मुश्किल की तरफ जाना चाहिए, पहले आसान चीज़ को समझानी चाहिए, बाद में मुश्किल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है माऊनियत या अमली ज़िंदगी से मरबूत इल्म। अमली ज़िंदगी की मिसालें देकर बच्चों को समझाना चाहिए या अपने इल्म की नॉलेज को बढ़ाना चाहिए बच्चों के। नेक्स्ट है मकरूनियत पर ज़ोर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पर है एक वक्त में एक तलीम की तदरीस पर ज़ोर। जी, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 दकीक मसाइल के मुनासिब वजाहत। जितने भी मसाइल हैं इनकी स्टडी से रिलेटेड वो उन पर उनकी वाज़िया तौर पर उनके मायने और मतलब उनके समझाना चाहिए। तहसील इल्म के 3 दौर। इसके 3 दौर हैं, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। नेक्स्ट आपका है पॉइंट मौजू की एक ही नशिस्त में तकमील। एक ही नशिस्त में मौजू की तकमील करनी चाहिए, मतलब एक ही पीरियड में मुकम्मल करना चाहिए जो आप समझा रहे हैं, जो मौजू आप लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 तदरीस में बहस व मुनाजरा का तरीक़ा। नेक्स्ट नंबर 9 पर है पेशा वराना तलीम। नंबर 10 तलीम नस्वा, औरतों की तलीम। अल्लामा इब्न खल्दून का नज़रिया सज़ा, कि सज़ा किस तरह की देनी चाहिए बच्चों को या नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में मज़ीद है कि किस तरह इन पर असर होता है, बुरा या अच्छा। इसके मतलब भी मज़ीद आप इसकी रीडिंग में से समझ सकते हैं। सज़ा का नफ्सियाती असर। तो नफ्सियाती असर क्या होता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, बच्चों के एहसास कमतरी उनमें पैदा हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें सज़ा के जो नज़रिया, इसमें इसका फ़र्स्ट इसकी सब हेडिंग है ये। नेक्स्ट है सज़ा और नज़्म व ज़ब्त, ये नंबर 3 इसकी सब हेडिंग है। सज़ा की हद, कितनी इसकी हद होनी चाहिए। इब्न खल्दून तसव्वुर इल्म बज़रिया सफ़र, सफ़र के ज़रिए क्या इसकी मज़ीद जो है डिटेल। ठीक है, गज़ाली का फ़लसफ़ा तलीम और इसका मुस्लिम तफ़क्कुर पर असर तनकीद। नेक्स्ट है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके बारे में पहले इनके पैदाइश इन्होंने कहाँ से तलीम हासिल की, और इनके नेक्स्ट इनके बारे में है इमाम गज़ाली के तलीमी तसव्वुरात। फ़र्स्ट इसका पॉइंट है फ़ितरत इंसानी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ज़ाहरी और बातनी हवास की तरबियत। तो नेक्स्ट पॉइंट है अक्लो दिल की हसीयत। आप इनकी डिटेल वीडियो को पॉज करके मज़ीद पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पर है पसंदीदा इल्म
معرفت الہی، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے چھوٹے بچوں میں نقالی کی صفت، نقل کی جو صفت ہوتی ہے۔ ذہنی استعداد میں فرق، بہت سے بچوں میں ذہنی استعداد میں فرق ہوتا ہے، ان کو کسی اپنے سمجھنے کی استعداد ان کی الگ الگ ہوتی ہے ہر بچے کی۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے عمل تعلیم میں تنوع، مطلب اس میں ویرائٹی ہونی چاہیے، بچوں میں ویرائٹی ہونی چاہیے جو بھی آپ کام کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی تصور پر مبنی ہونا چاہیے۔ سزا انسانی عزت نفس اور انعام، نصاب تعلیم۔ نیکسٹ اس میں ہے 2 طرح کے علم شامل ہیں، علوم شرعیہ اور علم غیر شرعیہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے عقیدے کی پختگی، نمبر 10 پر پوائنٹ ہے آپ کا، اور نمبر 11 پر ہے مقاصد تعلیم۔ مقاصد تعلیم میں آپ ان کے مزید مقاصد اخذ جو کیے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں پڑھیں۔ آداب معلم، معلم کے آداب کیا ہیں، اور نیکسٹ ہے ان کی آپ مزید ڈیٹیل کو اس کو ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آداب متعلم، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے امام غزالی کے فلسفہ تعلیم کا مسلم تفکر پر اثر۔ جی نیکسٹ ہے جی نمبر 3 الغزالی اور ابن خلدون کے فلسفہ تعلیم کا موازنہ۔ ان کا مزید اب موازنہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فطری انسانی ظاہری اور باطنی حواس کی تربیت، عقل و دل کی حیثیت، ابن خلدون کے تعلیمی تصورات، علم کی اقسام انہوں نے بیان کیا۔ مزید یہ کہ اب دونوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے اب ایک ہی مطلب لائن لگا کے دونوں پیجز پر انہوں نے مزید ان کو ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن خلدون کے تعلیمی نظریات، مقاصد تعلیم، تعلیم انسان کی طبی ضرورت۔ اب ہم یہ مزید یہی پوائنٹس پیچھے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو اب ان دونوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ درمیان میں انہوں نے اسی پیج پر لائن لگا کر تو مزید اس کی ڈیٹیل کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ ان دونوں کو موازنہ اگر کیا جائے تو موازنہ میں یہ دونوں کوسچن ہی آ جاتے ہیں۔ آداب متعلم، جی یہ سیم پوائنٹس ہیں آپ کے جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں۔ مقرونیت پر زور، ایک وقت میں ایک علم کی تدریس پر زور، دقیق مسائل کے مناسب وضاحت، تحصیل علم کے 3 دور، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ اس کے بعد امام غزالی کے طریقہ تدریس، سبق کی تیاری، سابقہ معلومات کی مربوط سبق، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ موضوع کی ایک ہی نشست میں تکمیل، تدریس میں بحث و مناظرہ کا طریقہ کار، پیشہ ورانہ تعلیم، تعلیمی نسوہ، علامہ ابن خلدون کا نظریہ سزا، ان کا نظریہ سزا کیا تھا، سزا کا نفسیاتی اثر، سزا اور نظم و ضبط، سزا کی حدود، سزا کی حد کیا ہے، اور آپ ان کے بارے میں مزید پوائنٹس دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا کوسچن نمبر ہے 4، شاہ ولی اللہ کے اخلاقی تعلیم کے فلسفہ پر بحث کریں۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی روشنی میں تجاویز کریں کہ بچوں کے لیے کس قسم کا نصاب ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ہے کہ وہ ان کی پیدائش اور ان کی وفات کی تاریخ اور کہاں پر تھی، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے لی، اور انہوں نے کیا کیا اپنی محنت اور کاوش سے اپنا نام کمایا۔ نیکسٹ ہے تعلیمی نظریات، فطرت انسانی، نفس ناطقہ۔ نیکسٹ نمبر 2 انسان اور حیوان میں نمایاں فرق، اس میں سب ہیڈنگز ہیں: قوت ملکوتی، اکتسابی ادراک، قوت ایجاد، رفاہیت، حب جمال۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانی مزاجوں اور صلاحیتوں کا فرق، اور اس میں نیکسٹ ہے مادی کائنات کے تقاضے اور انسان۔ مقاصد تعلیم کی بنیادیں، اس میں پوائنٹس ہیں: انقلابی تصورات،
عقل اور دین کے مابین تصادم سے اختلاف، اہل علم اور اہل سیاست کے مابین مفاہمت۔ اور نیکسٹ ہے پوائنٹ انسانی اخلاق کا معیار۔ یہ چیپٹر کافی لینتھی ہے تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ فن دانشمندی، فن کتاب دانی۔ نیکسٹ ہے فن دانشمندی اور مطالعہ قرآن، شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی روشنی میں تدوین نصاب کی تجویز۔ تو اس میں بھی مزید اس کے پوائنٹس ہیں، آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آپ کا کوسچن آ رہا ہے، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات بیان کریں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کون کون سی ہیں، انہوں نے کیا کیا خدمات کی ایجوکیشن کے معاملے میں، ایجوکیشن کی راہ میں، اور راہ ہمواریں کی انہوں نے آنے والوں کے لیے۔ سر سید کی شخصیت، اشاعتی تعلیم کے لیے اقدامات، سفر لندن، رسالہ تہذیب الاخلاق نمبر 4۔ اور نیکسٹ ہے تحریک علی گڑھ اور کالج کا قیام، علی گڑھ تمدنی اصلاح کا مرکز، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام۔ سر سید کے تعلیمی نظریات، علم انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز، تعلیم کی نوعیت۔ سر سید کے نزدیک مقاصد تعلیم، ذاتی تربیت، دنیاوی اقتدار اور شان و شوکت، عزت و وقار، ذاتی عزت و وقار، حقیقت اور اصلیت سے آگاہی، ذریعہ تعلیم۔ اور نیکسٹ ہے تعلیم و تربیت کے لیے اجتماعی کوشش۔ مسلمانوں کے لیے تجویز کردہ تعلیمی نصاب۔ اور نیکسٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے کوسچن نمبر 6، علامہ اقبال کے تعلیمی نظریات پر مفصل بحث کریں۔ حکیم الامت علامہ اقبال کے تعلیمی افکار، تعلیم کی ابتدا، بچوں کی تعلیم و تربیت میں وجہ طریقوں کے نقائص کی نشاندہی، تعلیم و تربیت کے بنیادی امور، بچوں میں اضطراری حرکات کا ملان، توجہ کا عدم ارتکاز۔ اور نیکسٹ ہے نمبر 3 پر پوائنٹ، بچے کی قوت حس کا استعمال، رنگوں کا استعمال، بچوں میں نکالی کا مادہ، تیز قوت متخیلہ، جذبہ ہمدردی، حیرتناک حافظہ، قوہ عقلیہ کا کمزور ہونا، مقاصد تعلیم۔ نیکسٹ ہے روح کی بالیدگی، خودی اور خودداری کی پرورش، اقبال اور طالب علم نمبر 3 پر ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے اقبال اور معلم، فروغ تعلیم، تربیت اساتذہ۔ نمبر یہاں پر آپ کا پوائنٹ ہے تعلیم میں انفرادی اختلافات کا علامہ اقبال کا تصور۔ تو انفرادی اختلافات ان کے یہ تھے، آپ ان کو مزید بچوں میں جو انفرادی اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں مزید اس کی ڈیٹیل ہے، انفرادیت اور عمومیت کا عالمگیریت، مجوزہ تصور۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا پوائنٹ تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں علامہ اقبال کا نظریہ، محفوظ تعلیم سے اختلاف۔ نیکسٹ آپ کا نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے، سو اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ۔